اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حضرات گرامی، قرآن کریم جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمایا تو اس شکل میں نازل نہیں فرمایا تھا، بلکہ جس موقع پر جس آیت کی جس صورت کی ضرورت ہوتی اس موقع پر وہی آیت اور وہی صورت نازل کر دی جاتی۔ آپ اور ہم جب بات کرتے ہیں، کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ترتیب کسی بھی بات کی وہ ضروری نہیں سمجھتے جو حقیقت میں تھی، بلکہ جس موقع پر جو بات آنی چاہیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات وہیں آئے۔ بعد میں واقعے کی ترتیب کیا ہے وہ آتی رہے گی، لیکن موقع کی مناسبت سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کو وہیں پر ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جب اللہ نے نازل فرمایا اپنے رسول پر تو جہاں جن آیتوں کی جن صورتوں کی ضرورت تھی اس موقع پر وہی آیتیں اور وہی صورتیں نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے 5 آیتیں ہیں، یعنی سورۃ العلق کی 5 آیتیں آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں سب سے آخر میں قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہ آیت ہے جو تیسرے پارے کے اندر موجود ہے، یعنی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ موجود ہے اب 30ویں پارے میں، آخری پارے میں، اور قرآن کریم کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اب موجود ہے تیسرے پارے میں۔ تلک الرسل سے جو پارہ شروع ہوتا ہے اس پارے کے اندر موجود ہے، یعنی آخر میں نازل ہونے والی آیت کو بھی قرآن کی آخری آیت نہیں بنایا گیا اور سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں کو بھی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نہیں بنایا گیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو ملحوظ رکھا، اور بعد میں بندوں کے لیے کون سی ترتیب مفید ہوگی اس ترتیب کو بعد میں باقی رکھا، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے رہی اور بعد میں باقی رہنے والی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ چنانچہ آپ روایتوں اور احادیث کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ ان صحابہ کو جو قرآن لکھتے تھے، لکھنے کی ذمہ داری ان کو اللہ کے رسول نے دی تھی، ان میں سے جو موقع پر موجود ہوتا بلاتے اور یہ بتاتے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے، یعنی پوری کلیئر اور واضح انداز میں بتاتے تھے کہ یہ آیت کہاں رکھی جانی ہے، یہ صورت کہاں رکھی جانی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے خود سے طے کیا، اپنے رسول کو بتا کر کے طے کیا کہ قرآن بعد میں باقی کیسے رہے گا، اور اللہ نے خود سے نازل فرمایا وہ ترتیب بھی اللہ نے خود سے طے کی ہے۔ اور آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے دونوں چیزیں حق بجانب ہیں۔ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہو رہی تھی جو عام طور سے قرآن کریم کے آخر میں رہی ہیں، آخری پاروں کی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ آیتیں اور صورتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جن کا تعلق توحید سے ہے، جن کا تعلق خاص طور سے آخرت سے ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان آیتوں میں اللہ آخرت پر یقین کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اللہ بتا رہا تھا کہ تم آخرت میں آ کر میرے سامنے حساب دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، مجھے حساب دینا پڑے گا۔
جب یہ یقین بن جائے کہ میرے اس عمل کا حساب ہوگا، مجھے کسی کو جواب دینا ہے، تو بندہ اس جواب کی تیاری کرتا ہے، اپنے حساب کتاب کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آخرت پر یقین ہوگا، اعمال کی اصلاح کی فکر بنے گی۔ اعمال کیسے صحیح ہوں گے؟ اللہ نے ان صورتوں کے اندر، ان پاروں کے اندر جو صورتیں اور آیتیں موجود ہیں، ان میں اللہ نے بتایا تمہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی نازل ہونے کی ترتیب میں اس چیز کا خیال کیا، پہلے یقین مضبوط ہو جائے، اعمال کے کرنے کی رغبت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر جب بعد میں باقی رکھا تو اللہ نے اعمال بتائے کہ یہ کرو، اور پھر جیسے جیسے آپ قرآن کے آخر کی طرف جاؤ گے تو پھر آخرت کا حساب کتاب کا استحضار، آخرت اور آخرت میں ہونے والے حساب کتاب کی حالات، کیفیات، اس کے انجام اور عبرتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، تاکہ جو اعمال کا تمہیں پتہ چل گیا ہے، اب اپنے ان اعمال کی تم خود فکر کرو اور تیاری کرو۔ تو اس طریقے سے قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب، جس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور قرآن کریم جس شکل میں فی الحال موجود ہے، یہ ترتیب جس کو ترتیب وضعی کہتے ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ الغرض جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو آپ صورتوں کو دیکھتے ہیں، صورت کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں مکیتن کہیں مدنیتن۔ ابھی ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، پہلی سورۃ الفاتحہ، وہاں موجود ہے سورۃ الفاتحہ مکیتن، اور اگلی صورت آ رہی ہے سورۃ البقرہ، وہاں لکھا ہے مدنیتن۔ یعنی ایک صورت کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ صورت مکی ہے، اور دوسری صورت کے بارے میں لکھا گیا سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ یہ صورت مدنی ہے۔ تو صورت مکی اور مدنی کیسے ہوتی ہیں؟ فوری طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو صورت مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو صورت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، تو ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں، جتنی آیتیں نازل ہوئی، ان سب کو کہا گیا کہ یہ مکی ہیں، بھلے ہی وہ آپ کے کسی سفر کے دوران نازل ہوئی ہوں، بھلے ہی وہ مکے سے باہر نازل ہوئی ہوں۔ اور پھر ہجرت کے بعد جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی، ان کو کہا گیا کہ یہ مدنی ہیں، بھلے ہی وہ اس وقت میں نازل ہوئی ہوں جب اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا اور آپ مکے کے اندر موجود تھے، اس موقع پر بھی نازل ہوئی ہے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو بسم اللہ وہاں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر 19ویں پارے میں موجود ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہے، آیتوں کے درمیان ہے، اس کے بارے میں نہ کسی کو شک ہوتا ہے نہ کوئی الجھن ہے۔ ایک بسم اللہ یہ ہے جو ہر سورت کے شروع میں ہوتا ہے، تو کیا یہ بسم اللہ پورے قرآن کے اندر جو آیا ہے وہ ہر سورت کا حصہ ہے، یا اس کے بارے میں بات کچھ اور ہے؟ تو احناف یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین، ان کے راستے پر جن لوگوں نے دین کو فالو کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پورے قرآن کا حصہ ہے۔ پورا قرآن جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک بسم اللہ سورہ نمل کی بسم اللہ سے الگ ہے، پورے قرآن کے اندر ایک بسم اللہ ہے۔ آپ اس کو کس جگہ پر رکھتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ہے ضرور اگر آپ نے قرآن مکمل کیا اور کہیں ایک جگہ بھی آپ نے اس بسم اللہ کے علاوہ ایک اور بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ کا قرآن مکمل نہیں ہے۔ البتہ یہ بسم اللہ ہمارے نزدیک ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں کہ میں سورت مکمل پڑھوں تو وہاں بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی چلے گا، کیونکہ اس سورت کا حصہ بسم اللہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ البتہ بعض حضرات جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے نہ ہونے سے فرق کیا پڑے گا؟ جب آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ آپ نے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ادھوری ہو جائے گی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں، اور ہمارے نظریے کے مطابق پوری ہو جائے گی۔ واجب نہیں ہے بسم اللہ کو پڑھنا، البتہ سنت ہے کہ آپ نماز جب پڑھیں تو اس میں
سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو پڑھ لیں۔ اسی لیے ایک باریک بات ہے، سمجھنے کی ہے، ذہن میں آ جائے گا، کچھ فائدہ ہوگا، عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ایک چھوٹی سی ایسی آیت ہے جو دوسری آیتوں سے الگ ہے۔ قرآن کریم میں جب آیتیں مکمل ہوتی ہیں تو آیت کا نشان ایک گول نشان ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کی ساری آیتوں میں وہی ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں بالاتفاق، اس میں کوئی الجھن کسی کو نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور بار بار یہی سورہ فاتحہ ہے جو ہماری ہر نماز میں مقرر ہے، ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو بار بار پڑھی جانے والی سورت یہی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس کی آیتیں 7 ہیں۔ جب 7 آیتیں ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں ہے۔ جب اس میں ہے تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ 6ٹھی آیت تو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ اس کے ساتھ جب بسم اللہ کو لگاتے ہیں تو 8 آیتیں بنتی ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، جو قرآن نے کا دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ ہے کہ آیتیں 7 ہی ہیں، البتہ صراط الذین انعمت علیہم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دونوں ملا کر 1 آیت ہے۔ جب یہ 1 آیت ہے تو 6 یہ آیتیں اور 1 بسم اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم خیال جو حضرات ہیں صحابہ کے اندر بھی جس کی ایک بڑی جماعت تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم ایک پوری آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دوسری پوری آیت ہے۔ اس طریقے سے الحمد سے لے کر ولا الضالین تک کل آیتیں 7 ہیں، اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں جن نمازوں کے اندر قرآن کریم آواز سے پڑھا جاتا ہے، قرات آواز سے کی جاتی ہے، ان نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ آواز سے پڑھی جاتی تھی، بسم اللہ کو آواز سے نہیں پڑھا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرات صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے تو بسم اللہ کے احکام سورہ فاتحہ سے الگ تھے۔ الغرض یہاں ہمارے سمجھنے کی بات یہ رہی کہ آپ اس باریکی کو دیکھیں کہ صحابہ کی جماعت میں 2 نظریے تھے، بعد میں ائمہ مجتہدین میں 2 نظریے بنے، اور وہ نظریوں کا حاصل کیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم پوری آیت ہے یا نہیں۔ تو چونکہ ایک نظریہ تھا کہ ہے اور دوسرا نظریہ تھا کہ نہیں ہے، تو قرآن کریم کو جب لکھا گیا تو اس چیز کا لحاظ کیا گیا کہ ہلکی سی آیت کا نشان تو بنایا ہے، پوری آیت نہیں بنائی، تاکہ اگر آپ اس نظریے کو فالو کریں کہ بسم اللہ الگ آیت ہو کر سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور یہ پوری آیت نہیں ہے، تو آپ کو ایسے بھی اطمینان رہے اور یہ چیز آپ کے سامنے دکھنے میں بھی نظر آئے۔ اور اگر آپ یہ نظریہ مانتے ہیں کہ یہ پوری آیت ہے تو آپ کے لیے بھی یہ گنتی پوری کرنا آسان ہو جائے۔ قرآن کریم آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے جتنے معتبر قبیلے اس وقت میں تھے، جن کی اہمیت تھی، جن کا شمار تھا، ان قبیلوں کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن کریم 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر، اس حدیث کا مطلب آپ علماء سے سمجھ لیں، ہمارے سامنے انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا ذکر کر دیں گے، لیکن بات یہ کہ عرب کے مختلف قبیلوں کی رعایت قرآن کریم کے اندر نازل کی گئی ہے۔ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہت آسان ہے۔ کسی بھی زبان کے اندر ماترائیں ہوتی ہیں، وویلز ہوتے ہیں۔ انگلش کے اندر لگے بندے ہیں 5، عربی کے اندر بھی ہیں 3، الف، واو اور یا، لیکن اس الف اور واو اور یا کو پڑھنے کے طریقے ہیں 2۔
آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہیں آتا ہے با الف زبر با اور کہیں آتا ہے وہی با کھڑا زبر با، یعنی دونوں کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، لیکن طریقے دو، ایک الف کے ساتھ اور ایک صرف کھڑے زبر کے ساتھ۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ یہ وویلز اتنے کیوں رکھے گئے؟ اسی لیے تاکہ اگر ایک لفظ اس قبیلے نے ایسے پڑھا ہے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، دوسرے قبیلے نے ایسے پڑھا ہے کہ اس کو کھینچنا ہے، تو دونوں کی رعایت ہو سکے کہ وہاں کھڑا زبر لگا دیا۔ کھڑا زبر کوئی مستقل حرف تو نہیں ہے الف اور یا کی طریقے سے۔ اب ان قبیلوں کی رعایت یہ ہوئی کہ ان کے یہاں یہ زبر زیر پیش نہیں ہے، جس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، جس کے یہاں کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، مد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ مد کے ساتھ میں پڑھے، اور جہاں بغیر مد کے بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے وہ بغیر کھینچے پڑھ لے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جگہ جگہ تنوین آتی ہے، نون ساکن آتا ہے، اس میں بھی در حقیقت اسی طرح کی چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ غرض یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اس کے پڑھنے کے انداز میں محفوظ ہے، اور اس چیز کی رعایت تمام کے تمام ان حضرات نے جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے پورے طور پر کی ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن کی آیت کو لکھنے بیٹھیں گے تو ویسے لکھنے کے پابند ہیں جیسے قرآن میں لکھا ہے۔ مالک یوم الدین یہاں کھڑے زبر کے ساتھ لکھا ہے، آپ بعد میں اگر اپنے کاغذ پر قرآن کی آیت ہونے کے لحاظ سے مالک یوم الدین لکھیں گے کھڑے زبر کے ساتھ لکھیں گے، اور اگر آپ ایسے ہی کوئی بات مالک کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ الف کے ساتھ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کھڑے زبر کے ساتھ میں لکھنی ہے، تاکہ جب ہم اس کو قرآن کی حیثیت سے کسی کے سامنے پیش کریں تو اس میں قرآن کے لکھنے کی، قرآن کے پڑھنے کی وہ رعایت موجود ہو۔ الغرض آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا حصہ ہے، البتہ امام شافعی کے یہاں سورہ فاتحہ کا حصہ بھی ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت اس معنی کر نہیں ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ ایک بات اور لگے ہاتھ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہم کام جو آپ کریں اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں تو اس کام کے اندر برکت باقی رہتی ہے، اور اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کام کی برکت آپ کو نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع او قال فہو ابتر، یعنی جس کام کو، اہم کام کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا وہ ناقص ہوگا، بے برکتہ ہوگا۔ تو اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، اس چیز کی ترغیب قرآن دیتا ہے، لیکن اس میں دھیان یہ رکھنا ہے جہاں کوئی عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو جس طریقے پر ثابت ہے اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر اس عمل کے اندر اللہ کے رسول نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے صحابہ کو بسم اللہ پڑھنے کی نہ رغبت دلائی، نہ صحابہ نے خود سے اس عمل کو ویسے کیا، اب آپ بھی پابند ہیں جیسے انہوں نے کیا ویسے کریں، ثواب اس میں ویسے ہی ملے گا، ویسے ہی برکت ہے۔ اسی لیے جب آپ اذان شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کے زمانے سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جب آپ تکبیر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے یہ عمل خیر کا ہے، برکت کا ہے، اور اس عمل میں صحابہ سے، اللہ کے رسول سے کوئی طریقہ خاص طور پر ثابت نہیں ہے، وہاں ہم یقیناً اپنی طرف سے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، خیر کی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن جس عمل کا طریقہ ان حضرات سے ثابت ہے وہاں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ کا کام ہے، برا عمل ہے، معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے، اس کے شروع میں آپ اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ بسم اللہ کی توہین کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں، جو چیز آپ کو اللہ کے دربار میں مجرم بناتی ہے اور کبھی آپ کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ایسے کام جو گناہ کے ہوں، ایسے کام جو اللہ کے رسول اور صحابہ سے ثابت ہوں اور ان کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو آپ وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، البتہ ان کے علاوہ جو بھی عمل ہے اس میں آپ ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ ایک بات اور بسم اللہ کے تعلق سے ہمیں دھیان میں رکھنی ہے، اللہ ہمیں ہر جگہ بسم اللہ کا حکم دیتا ہے، کیوں؟
تاکہ آپ کو پتہ رہے آپ کے پاس اس عمل کی جو آپ کرنے جا رہے ہیں طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہے، توفیق اس کی طرف سے ملی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ عمل، یہ خیر آپ کو اگر ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کی رحمت سے ملی ہے۔ آپ کا یقین رہے کہ اللہ ہے، وہ یہ سارے اعمال، یہ وہ ساری خیر اور برکتیں وہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے بسم اللہ جب ہمیں پڑھنے کا جس بسم اللہ کا پابند کیا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بے انتہا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آپ نے الفاظ سن رکھے ہیں بسم اللہ کے ترجمے میں، اس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ موقع پر موجود ہیں سب پر اس کی رحمتیں ہوں، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جتنی رحمتیں اس بندے پر ہو سکتی ہے، اس شخص پر ہو سکتی ہے، ساری رحمتیں کر ڈالے۔ یعنی جس ذات کی رحمت کی انتہا نہ ہو مقدار میں وہ رحیم ہے، اور جس ذات کی رحمت کی انتہا نہ ہو افراد کے اندر پھیلنے کے اعتبار سے وہ رحمان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا میں، یعنی اللہ اپنے ہر بندے کو، چاہے وہ اللہ کا باغی ہو چاہے اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں عنایت کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی اپنے صرف ان بندوں کو دے گا جو اس کے اپنے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکام کی قدر کرتے ہیں۔ البتہ دنیا اور آخرت میں یہ فرق ہوگا کہ دنیا میں بندوں کو نعمتیں کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ، لیکن سب کو ملتی ہے، اور آخرت کے اندر جس کو ملے گی اتنی ملے گی کہ وہ اس کے حاشے خیال میں بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ عطا کرے گا۔ یعنی وہاں رحمتیں بے انتہا ہوں گی بندوں کے لحاظ سے، اور یہاں رحمتیں سب کو ملیں گی ضرورتوں کے لحاظ سے۔ تو اس کو ہم اپنی زبان میں اگر کہنے کی کوشش کریں، میرے پاس میں اس وقت 1000 روپے موجود ہیں، 10 آدمی میرے پاس میں موجود ہیں، میں نے ان 1000 روپے کو ان 10 لوگوں پر برابر تقسیم کر دیا، تو یہ ہوئی کہ میں نے ہر شخص کی رعایت کی ہے، اس لحاظ سے یہ ہم رحمان کے معنی کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ تھی، میں نے اپنے سامنے موجود افراد میں سے ایک بندے کو پکڑا، ساری نعمتیں اور سارے جو پیسے میرے پاس میں موجود تھے اس کو دے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اتنے ہی دے سکتا تھا، یا میرے پاس میں جب 1000 ہے تو وہ 1000 لے سکتا تھا، تو جتنے وہ لے سکتا تھا یا جتنے میں دے سکتا تھا وہ سارے اس کو دے دیے۔ جب سارے دے دیے تو اس معنی کے لحاظ سے یہ رحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں آخرت میں اس لحاظ سے کہ بندے کی حیثیت اتنی ہی ہے، وہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرے گا۔ البتہ اللہ کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے، تو وہاں بندے کی رعایت ہوگی۔ تو اللہ رحیم ہے آخرت میں، اور دنیا کے اندر اللہ رحمان ہے۔ اسی فرق کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کسی انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، یعنی وہ اپنی حیثیت کے مطابق پوری رحمتیں کر سکتا ہے۔ رحمان اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر بندے پر اس کی رحمت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، یعنی آپ اپنی امت کے لیے جتنی رحمت کر سکتے تھے اس سے بڑھ کر آپ نے کوششیں کی ہیں۔ اللہ کو اس سے زیادہ رحمت کے لیے اللہ کے رسول نے منانے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے جو آپ کر سکتے تھے وہ سب کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ امت انشاءاللہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی تو یقیناً اس امت کی رحمت، اس امت کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوقع ہے۔ غرض یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہوا کہ میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، یعنی پہلی بات اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، دوسری بات اللہ نے مجھے یہ دیا ہے اس چیز کا میں یقین رکھتا ہوں، اور اس اللہ نے دیا ہے جو رحمان ہے رحیم ہے، یعنی اس کی ایک خاص صفت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے رحمان اور رحیم کو ہونے کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ جب سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں تو بتانا یہ کہ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میں رحمان ہوں، اس چیز کو کثرت کے ساتھ میں ذکر کیا کرو، اور میری یہ چیز اصل میں میری صفت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 14ویں پارے کے اندر ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم،
اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میری صفت یہ ہے کہ میں خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. صفت ہے، یہ خوبی ہے. اور جس آدمی کی جو صفت ہوتی ہے، جو خوبی ہوتی ہے، وہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. یہاں موقع ملا یہ کر گزرا، یہاں موقع ملا یہ کر گزرا. اسی لیے جس شخص کی عادت، جس شخص کا وصف ظلم کرنے کا ہوگا، وہ بہانے ڈھونڈے گا کہ کس بہانے سے آپ کی زمین ہڑپ لی جائے، کس بہانے سے آپ کو تھپڑ مار دیا جائے، کس بہانے سے آپ کو ذلیل کر دیا جائے، کس بہانے سے وہ اپنی برتری آپ کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کر لے. لیکن اللہ کی صفت ہے رحمان، اللہ کی صفت ہے رحیم، یعنی اللہ رحمت کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمتوں کے سمندر آپ کے سامنے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے. دوسری چیز جب اللہ نے ذکر کی تو وہاں صفت نہیں ذکر کی، وہاں کیا کہا؟ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی عذاب دینا میری صفت نہیں کہ میں عذاب دینے والا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے. عذاب جب دیتا ہوں تو بہت سخت دیتا ہوں، لیکن اصل میں رحیم ہوں، اصل میں غفور ہوں. میری صفت یہ ہے کہ میں بخش دیتا ہوں، میری صفت یہ ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں. لیکن اگر بندہ رحمت کے کاموں سے ہٹ کر کے عذاب کو دعوت دے اور مجھے چیلنج کرے اور آخر تک اس چیز پر جمع رہے، تو پھر میرے جیسا عذاب کسی کا نہیں ہے. غرض یہ کہ ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت سے امید رکھنی ہے. اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، اس سے رحمت کی امید رکھنی ہے. کسی بھی مرحلے پر جا کر مایوس نہیں ہونا ہے. جب بھی ہمیں لوگ بہکانے کی کوشش کریں، جب بھی ہمارے سامنے مشکلات آئیں، تو صرف یہ دھیان میں رکھیں کہ میں نے اس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی تھی، اور بسم اللہ میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے. اور وہ ذات جو رحمان ہو، جو ہر بندے کو نوازتی ہو، اور وہ ذات جس کی رحمتوں کی انتہا نہ ہو، اس کی رحمت بے بہا ہو، بے پناہ ہو، وہ ذات مجھے کیسے محروم کر سکتی ہے؟ وہ ذات مجھے کیسے لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنا سکتی ہے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ کسی بھی مایوسی سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.